سلام پاکستان، اس بلیٹن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ UK 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں مدیحہ سلیم اور میں ہوں محمد احسن۔ آپ ہمارے بلیٹن یوٹیوب پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 News HD۔ اس بلیٹن کا آغاز کریں، سب سے پہلے آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وفاقی حکومت پر برس پڑے۔ کہتے ہیں پاکستان میں کرونا کو زبردستی پھیلایا گیا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کرونا نے پھیلنا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں وفاق نے کام نہیں کرنا تھا تو ہماری کوششوں کو متاثر نہ کرتے۔ ملک کو وبا کے چیلنج کا سامنا ہے اور وزیر اعظم کہتا ہے میرا پسندیدہ ڈرامہ لگا دو۔ عجیب شخص ہے، طیارہ حادثے پر پکنک منانے نتھیا گلی چلا گیا۔ بلاول بھٹو نے اسٹیل ملز کے ملازمین کو نکالنے کے فیصلے کی بھی مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اب کورونا وائرس پھیل چکا ہے اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے، ہمیں بس اس کے ساتھ اب جینا پڑے۔ ایک بات ہمیں کلیئر کرنا چاہیے کہ پاکستان میں کورونا وائرس نے نہ صرف پھیلایا، زبردستی پھیلایا گیا۔ سندھ حکومت کا جو بھی کوشش تھا ہر فورم پہ چیلنج کیا گیا۔ اگر وفاق نے خود نہیں کام کرنا تھا تو کم از کم وہ دوسروں کی کوشش کو انڈرمائن، اسی کو تو ذمہ دار نہ پڑے۔ آپ کے جو فاملہ بارش ہو رہا ہے گیا پیٹ جا کے بحران پاکستان جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ انسانیت کے خلاف ہے یہ۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر عوام کو کورونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہتے ہیں عوام کورونا کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی، عوام کورونا وائرس کی شدت اور SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو سمجھیں۔ ہمارے ڈاکٹر اور ہیلتھ پروفیشنل کورونا کی وجہ سے شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہماری اشرافیہ لاک ڈاؤن چاہتی ہے، جس کا مطلب معیشت کی تباہی ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کا واحد حل سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، جس میں SOPs کے ساتھ اقتصادی سرگرمیوں کی اجازت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر عوام کو کورونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ عوام کورونا کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی، عوام کورونا وائرس کی شدت اور SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو سمجھیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنلز کورونا کی وجہ سے شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ ٹویٹر پیغام میں ہماری اشرافیہ لاک ڈاؤن چاہتی ہے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کا اپوزیشن کی تنقید کا جواب۔ کہتے ہیں ہم نے کورونا سے متعلق عوام کو پوری طرح باخبر رکھا، لیکن کچھ جماعتیں اس معاملے پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہمارا ہیلتھ منسٹر پریس کانفرنس کرتے تھے، ہم نے عوام کو پوری طرح سے باخبر رکھا کہ جو بھی ہو رہا ہے، جو اعداد و شمار ہیں، جو ایکوپمنٹ ہے، جو اسپتالوں کے ساتھ صوبائی حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہوئے ہم نے ایک بہت ہی ایک مؤثر قسم کا پروگرام ترتیب دیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے جو نقصان ہے وہ اس قدر نہیں ہے جس کا ہم نے بھی تخمینہ کیا ہوا تھا۔ اب اس دوران میں کچھ سیاسی پارٹیوں نے اس کو متنازع بنانے کے لیے وہ جو ہے تو مختلف قسم کی ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر کے ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ، ایک کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزراء کا پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت پر پوائنٹ سکورنگ کا الزام۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے الزام مسترد کر دیا۔ سعید غنی کہتے ہیں فیصلوں کی پنجاب خلاف ورزی کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کی مخالفت کے باوجود سیاحت کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سعید غنی صاحب بہت شکریہ۔ سعید غنی صاحب، آپ پر الزام ہے کہ آپ NOC میں اتفاق کرتے ہیں لیکن بعد میں اختلاف کرتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کیا کوئی ایسی کوئی مثال ہے؟ دیکھیں، مثالیں بالکل موجود ہیں لیکن الٹی ہیں۔ اس میں ہم اس کی وائلیشن نہیں کرتے، بلکہ صوبہ سندھ تو شاید وہ واحد صوبہ ہوتا ہے جو NCC کے فیصلوں پر باوجود ریزرویشنز کے کھڑا رہتا ہے۔ میں آپ کو 3-4 مثالیں دے دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک غالباً 1 اپریل کو پریس کانفرنس کی تھی اسد عمر صاحب نے۔ اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ جی NCC میں یہ فیصلے میں اور 14 دن تک لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کی جاتی ہے، اور اس وقت یہ سارا کچھ طے تھا کہ انڈسٹریز وغیرہ سب بند رہیں گی۔ لیکن اس کے 3-4 دن بعد پنجاب میں کچھ انڈسٹریز کو کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ وائلیشن ہم نے نہیں کی، پنجاب نے کی، اور وہاں سے پھر ہم پر دباؤ آتا تھا کہ جناب پنجاب میں یہ کاروبار کھل گئے تو صوبہ سندھ میں کیوں نہیں کھولے جا رہے ہیں۔ پھر صوبہ سندھ میں PTI کے رہنما جو موجود ہیں وہ روزانہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں،
لوگوں کو انسائٹ کرتے ہیں, لوگوں کو اکساتے ہیں تاکہ صوبائی حکومت کے خلاف وہ ایک محاذ کھڑا کر سکیں. یہ سب کے سامنے. پھر دوسری مثال میں آپ کو دوں کہ ٹرانسپورٹ کے جب کھولنے کی بات ہوئی تو NCOC کی یہ پروپوزل آیا, لیکن تمام صوبوں نے پہلے اس کی مخالفت کی اور اس کے بعد شاید ایک آدھ صوبے نے, پنجاب نے اپنا اوپینین چینج کیا, لیکن اس کو بھی NCC نے جب کہا کہ بند رہے گا, لیکن اس کے بعد کچھ صوبوں میں یہ کھول دیا گیا. صوبہ سے نے اس کی بھی وائلیشن نہیں کی, یہ بھی وائلیشن کہیں اور سے ہوئی. پھر ابھی ایک اور جو NCC کی میٹنگ ہوئی تھی غالباً 7 مئی کو, اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ شاپنگ مالز وغیرہ بند رہیں گے. لیکن جب سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہاں پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ہمارے ہاں تو بس کھلے جا رہے ہیں. اور پھر چیف جسٹس صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا صوبہ سندھ کے اوپر کہ ہم کیوں صوبہ سندھ کے لوگوں سے اور خاص طور پہ کراچی کے لوگوں سے زیادتی کرتے ہیں کہ یہ ہم شاپنگ مال نہیں کھولنے دے رہے ہیں. ہمارا فیصلہ نہیں تھا بند کرنے کا, NCC کا فیصلہ تھا. دیگر صوبے وائلیٹ کر رہے تھے, صوبہ سندھ کی حکومت اس فیصلے پر کھڑی تھی, یہ انہوں نے وائلیٹ کیا. ابھی جو آخری میٹنگ ہوئی NCC کی, اس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی جناب یہ ٹورزم کھل جانا چاہیے کیونکہ اس میں لوگوں کا روزگار ہے, جہاں پہ لوگ جاتے ہیں, جن علاقوں میں جاتے ہیں ان لوگوں کا ذریعہ معاش یہی ہے. KP نے مخالفت کی, کشمیر نے مخالفت کی, GB نے مخالفت کی. وزیر اعظم صاحب نے پھر جب شام کو بیٹھے میڈیا کے سامنے پھر یہ کہنے لگے کہ جناب اس کو آپ کھول دیں. تو یہ فیصلے جب سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ جی پورے ملک میں ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے, نیشنل پالیسی ہونی چاہیے, تو جب NCC میں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے ہم اس سے اتفاق کریں نہ کریں ہم اس پہ قائم رہتے ہیں. لیکن جب دیگر صوبوں میں یہ جان بوجھ کے اس کو وائلیٹ کرواتے ہیں اور پھر صوبہ سندھ کے اوپر دباؤ ڈلواتے ہیں, پھر یہاں پر ان کے جو کچھ لوگ بیٹھے میں جو بالکل عقل و شعور سے عاری لوگ ہیں وہ یہاں پر فسادات کرانے کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں, لوگوں کو اکساتے ہیں اور صورتحال کو خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی ہمارے ساتھ موجود تھے. پنجاب حکومت نے کرونا وائرس کے علاج میں استعمال ہونے والے انجیکشن ایکٹیمرا کی خریداری کی اجازت دے دی, لیکن انجیکشن پاکستانی مارکیٹ میں موجود ہی نہیں. تاخیر سے اجازت دینے پر اب تک درآمد بھی ممکن نہیں ہوئی کیونکہ بین الاقوامی دوا ساز ادارے روش کے پاس بھی سٹاک ختم ہو چکا ہے. ہسپتالوں میں موت و حیات کی کشمکش سے 2-4 مریض جان بچانے والے انجیکشن ایکٹیمرا کی راہ تکنے پر مجبور ہیں. ایسے میں کرونا کے متعدد مریضوں کی جان بھی داؤ پر لگی ہے. پنجاب حکومت نے کرونا وائرس کے علاج میں استعمال ہونے والے انجیکشن ایکٹیمرا کی خریداری کی اجازت تو دیتی ہے, لیکن انجیکشن پاکستانی مارکیٹ میں موجود ہی نہیں ہے. تاخیر سے اجازت دینے پر اب تک درآمد بھی ممکن نہیں ہوئی ہے. کرونا کے بعد حکومت کے لیے ٹڈی دل سے مقابلہ کرنا بھی مشکل ہو گیا. پنجاب حکومت نے ٹڈی دل کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ٹڈی دل کی افزائش بڑھ رہی ہے, اسے روکنا ممکن نہیں لگ رہا. کرونا کے بعد تبدیلی سرکار نے ٹڈی دل کے سامنے بھی گھٹنے ٹیک دیے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کرونا کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے, اس نے پھیلنا ہی ہے. ہمیں پتا تھا کہ کرونا نے پھیلنا ہے. عوام کے لیے اور کرونا ٹائگرز کے لیے بڑا ضروری سمجھنا ہے کہ کرونا ایک ایسی وائرس ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو تیزی سے پھیلتی ہے. اب پنجاب حکومت نے ٹڈی دل کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ ٹڈی دل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹڈی دل کی افزائش بڑھ رہی ہے, ان حالات میں اسے روکنا ممکن نہیں لگ رہا. پنجاب حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ پنجاب کا 15% حصہ ٹڈی دل سے متاثر ہے. NDMA اور مقامی حکومت مل کر ٹڈی دل سے نبرد آزما ہیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے 5 ہوائی جہاز, 50 اسپرے مشینیں اور 50 انٹرومولوجسٹ کی فوری ضرورت ہے. وزیر ریلوے شیخ رشید نے ایک اور پیش گوئی کر دی. کہتے ہیں شہباز شریف کو کہا تھا واپس مت آنا, مارے جاؤ گے, اب انہیں جیل جانا ہوگا. میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس میں ریگ مارا گیا. رانا ثناء اللہ بولے وزیر کس حیثیت سے اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری کا بتا رہا ہے, سپریم کورٹ ان دھمکیوں کا نوٹس دے. وزیر ریلوے شیخ رشید نے ایک بار پھر توپوں کا رخ شریف فیملی کی طرف کر لیا. بولے شہباز شریف جیل جائیں گے, ان کا کیس سنگین ہے. جب نیب کا چھاپا پڑا شہباز شریف گھر میں ہی چھپے تھے. شہباز شریف کو کہا تھا واپس مت آنا, مارے جاؤ گے. شہباز شریف گھر میں ہی تھے, پچھلے کمرے میں چھپے ہوئے تھے. شہباز شریف ایک سوچ رکھ رہے ہیں, وہ اپنی وکٹ جو ہے نا دونوں طرف کھیلنے کے عادی ہیں. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ میاں نواز شریف کی تصویر پر نہ جائیں. میاں نواز شریف سے کوئی پوچھے ان پر کیا گزر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ قائد نون لیگ کی میڈیکل رپورٹس پر کچھ ریگ مال ضرور پھیرا گیا ہے. میڈیکل رپورٹوں میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ریگ مال ضرور مارا گیا ہے.
کوئی ریگ مال 6 نمبر کا لگایا گیا ہے کیونکہ وہاں جا کے پلیٹیں ٹھیک تھیں. شیخ رشید کے بیان پر رانا ثناء اللہ نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا. سوال کیا کہ وزیر کس حیثیت سے اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری کا بتا رہا ہے. سپریم کورٹ سے شیخ رشید کی دھمکیوں کا نوٹس لیں. ان کا کہنا تھا کہ ملک پر کرپٹ، نکھٹو، نالائق اور نااہل وزیراعظم مسلط عمران نیازی کے چپڑاسی کی سیاست چاروں طرف کھیلنے پر مبنی ہے. اپنی کرپشن چھپانے کے لیے مخالفین پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. اسی لیے ریل مسافروں کا قاتل ریگ مال کی وجہ سے مقدمات سے بچ گیا. مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری کی فیاض چوہان اور شیخ رشید پر شدید تنقید. عظمیٰ بخاری کہتی ہیں ہماری سیاست ختم ہو چکی تو آپ بار بار ہمارا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ عمران خان جب سے آئے ہیں ان کی نالائکی اور غفلت کی سزا ملک بھگت رہا ہے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ چائے پی لیں تب ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ میٹنگ کر لیں تب ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. شیخ رشید جس کا نام ہے اس نے بھی آج بہت کچھ جو ہے وہ اپنی اخلاقی تربیت اور اپنی باتوں کے مطابق کرنے کی کوشش کی. غصہ بہت آتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کے لیول تک جانا بڑا مشکل ہے. آٹا چینی چور آپ اپنی بغل میں چھپا کے بیٹھے ہیں. ہماری سیاست کی آپ کو بڑی فکر ہے. سیاست آج بھی نواز شریف کی ایک جھلک اور شہباز شریف کی کسی ایک چھوٹی سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے آپ کی جان پہ بناتی ہے. یہ مہنگائی سے لے کر لوگوں کو ریلیف دینے سے لے کر پیٹرول کی قیمت سے لے کر عام آدمی کی زندگی میں اور نوکریاں اور گھر دینے کے کون سا جھوٹ ہے نے حکومت میں آنے کے لیے نہیں بولا. چیئرمین سی پیک اتھارٹی اور معاون خصوصی اطلاعات عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹ کیا ہے. عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے ML1 منصوبے کی منظوری دے دی. CDWP نے ایکنے کو ML1 منصوبے کے لیے 7 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی لاگت سے منصوبے کی منظوری اور سفارش کی ہے. منصوبے میں پشاور سے کراچی تک 1872 کلومیٹر ریلوے ٹریک کی اپ گریڈیشن شامل ہے. والٹن اکیڈمی کی اپ گریڈیشن اور حویلیہ میں ڈرائی پورٹ بنانا بھی اس منصوبے میں شامل ہے. دوسرے مرحلے میں یہ دوسرا بڑا سنگ میل ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. چیئرمین سی پیک اتھارٹی اور معاون خصوصی اطلاعات عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے ML1 منصوبے کی منظوری دے دی ہے. CDWP نے ایکنک کو ML1 منصوبے کے لیے 7 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی لاگت سے منظوری کی اجازت دی ہے. خام تیل سستا مگر پاکستان میں گیس مہنگی کیوں؟ حکومت کے پاس گیس کی قیمتوں میں عوام کو ریلیف دینے کا بڑا موقع ہے. خام تیل اور ہائی سلفر کی قیمتیں کم ہونے سے ملک بھر میں گیس کی قیمتوں میں 40% کمی ہو سکتی ہے. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. پیٹرول کے بعد گیس میں بھی عوام کو ریلیف ملے گا. حکومت کے پاس گیس کی قیمتوں پر عوام کو ریلیف دینے کا بڑا موقع. متعلقہ ریگولیٹر اوگرا، خواب خرگوش، سوئی نادرن اور صدرن کمپنیاں حکومت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں مصروف. خام تیل اور ہائی سلفر کی قیمتیں کم ہوئیں تو متعلقہ گیس کمپنیوں نے قیمتوں میں کمی کی سفارش ہی نہ کی. اس وقت صارفین سے گیس کی قیمت 637 روپے فی MMBTU وصول کی جا رہی ہے. گیس کی قیمتیں مجموعی طور پر 318 روپے فی MMBTU کم ہو سکتی ہیں. قیمتوں میں 40% کمی سے CNG 20 روپے فی لیٹر تک سستی. بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے فی یونٹ تک کمی آ سکتی ہے. صارفین سے خام تیل 63 اور ہائی سلفر 391 ڈالر کے حساب سے قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں. خام تیل کی قیمت اوسطاً 30 ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ چکی ہے. ہائی سلفر کی قیمت کم ہو کر 131 ڈالر ہو چکی ہے. پاکستان کے کنووں سے نکلنے والی گیس کی قیمتیں بھی خام تیل کی قیمتوں سے منسلک ہیں. 28 کنووں سے نکلنے والی گیس کو ہائی سلفر کی قیمتوں سے منسلک کیا گیا ہے. ریگولیٹر ادارے اوگرا کے پاس از خود نوٹس کا اختیار موجود ہے. تاہم اوگرا کے ساتھ ساتھ متعلقہ کمپنیاں سوئی ناردن اور صدرن بھی خاموشی سے صارفین سے زائد قیمتیں وصول کر رہی ہیں. متعلقہ ادارے قیمتوں کو ریگولیٹ کریں تو ملک بھر میں گیس کی قیمتوں میں 40% کمی آ سکتی ہے. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے. کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان نوجوانوں کو اقبال پڑھنے کا درس دیتے رہے لیکن خود ہی ان کی شاعری سے لا علم نکلے. وزیر اعظم نے غلط ٹویٹ کرنے پر معذرت کر لی. علامہ اقبال کے نام سے دوسرے شاعر کی نظم ٹویٹ کی جس پر لوگوں نے رد عمل دیا تو انہوں نے معذرت کی. کہا وہ پیغام کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کی تھی جس پر معذرت کر لی. کراچی کے موسم کی. کراچی میں بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے. شہر میں گرد آلود ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں. سپر ہائی وے اور کاٹھوڑ میں تیز بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا. گڈاپ اور نوری آباد میں بادل برسنے کی پیشگوئی کی گئی ہے.
ملکہ برطانیہ نے کامن ویلتھ پوائنٹس آف لائٹ ایوارڈ حاصل کرنے والے پاکستانی رضاکاروں کو مبارکباد دی ہے۔ ملکہ برطانیہ نے کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر سے ٹیلی فونک کال کے ذریعے پاکستانی رضاکاروں کو ایوارڈ سے نوازا ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق رزق تنظیم کے حذیفہ احمد اور سید حسان عرفان کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ رزق تنظیم نے کرونا وائرس کے دوران مختلف کمیونٹی میں کھانا فراہم کیا۔ برطانیہ میں لاکھوں افراد رضاکارانہ خدمات کے ذریعے تعاون کرتے ہیں۔ حذیفہ اور حسان نے رزق تنظیم کا 2015 میں یونیورسٹی پروجیکٹ کے طور پر آغاز کیا تھا۔ بھارت میں آپریشن بلو سٹار کو 36 سال بیت گئے۔ بھارتی بربریت 36 سال بعد بھی سکھ قوم کے جذبے کو کم نہ کر سکی۔ بھارتی فوج نے امرتسر میں علیحدگی پسند سکھوں پر گولیاں برسا دی تھیں۔ سانحے میں بھارت بھر میں 17,000 سکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آپریشن بلو سٹار کو 36 برس مکمل ہونے پر امرتسر کا گولڈن ٹیمپل بن کے رہے گا خالصتان کے نعروں سے گونج اٹھا۔ مظاہرین کی قیادت سری رومانی کا اکالی دل کے بیٹے امان سکھ مان اور سمرنجیت سکھ مان نے کی۔ خصوصی تقریب آپریشن بلو سٹار میں ہلاک ہونے والے سکھوں کے اہل خانہ کے اعزاز میں منعقد کی گئی تھی۔ اس موقع پر بھارتی پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی آڑ میں صرف 1000 افراد کو گولڈن ٹیمپل میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ عام دنوں میں یہ تعداد 1 لاکھ سے زائد ہوتی ہے۔ اس موقع پر مقررین نے آزاد وطن خالصتان کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اہم خبریں آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔